السلام علیکم. آج کی ویڈیو ایجیکشن سیٹس کے بارے میں ہے. اس ویڈیو میں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ یہ سیٹیں کس طرح سے کام کرتی ہیں. موجودہ دور میں استعمال ہونے والی آٹومیٹک ایجیکشن سیٹس مارٹن بیکر نامی ایک برطانوی کمپنی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ سن 1929 میں قیام پذیر ہوئی اور سن 1949 میں پہلی بار ایک فائٹر جیٹ سے کسی پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے جب جیٹ ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے اور پنکھوں والے ہوائی جہاز ہوتے تھے جو کہ نیچی پرواز کرتے تھے اور سست رفتار ہوا کرتے تھے تو آٹومیٹک ایجیکشن سیٹوں کی ضرورت نہیں تھی. کسی بھی ایمرجنسی کے دوران پائلٹ آرام سے کینوپی کھولتا تھا اور کاکپٹ سے باہر چھلانگ مار لیتا تھا. جیسے جیسے ہوائی جہازوں کی رفتار تیز ہونا شروع ہوئی اور اونچی پرواز کرنے لگے تو ایمرجنسی کی صورت میں پائلٹ کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ خود سے کوئی قدم اٹھا سکے. اس لیے آٹومیٹک ایجیکشن سیٹس کی ضرورت پڑی. مارٹن بیکر کے علاوہ بھی کئی اور کمپنیاں ایجیکشن سیٹیں بناتی ہیں لیکن دنیا بھر میں 53% ایجیکشن سیٹس جو استعمال ہو رہی ہیں وہ اسی کمپنی کی بنائی ہوئی ہیں اور پاکستان ایئر فورس بھی مارٹن بیکر کی ہی ایجیکشن سیٹیں استعمال کرتے ہیں. معراج F7 اور اس جیسے پرانے جہازوں میں مارٹن بیکر مارک 10 ماڈل کی ایجیکشن سیٹیں ہیں. F16 اور JF17 تھنڈر میں مارٹن بیکر مارک 16 ایجیکشن سیٹیں استعمال ہو رہی ہیں. ایمرجنسی کی صورت میں پائلٹ پیلے رنگ کا یہ والا لیور کھینچتا ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے. اس کو کھینچنے کے لیے 27 کلو گرام کی قوت لگانی پڑتی ہے. یہ ایک سیفٹی کا طریقہ ہے تاکہ زیادہ قوت لگانے کی وجہ سے ہی ایجیکشن سیٹ ایکٹیویٹ ہو اور پائلٹ بلا ضرورت ایجیکٹ نہ ہو جائے. 27 کلو کی قوت سے اس لیور کو کھینچنے کے بعد سیٹ میں لگے ہوئے 3.5 کلو بارودی مواد پھٹ پڑتا ہے اور سیٹ کے پیچھے لگی ہوئی ریلز کے ذریعے سے ایجیکشن سیٹ اوپر کی طرف سلائیڈ ہونا شروع ہوتی ہے. کئی جہازوں میں ایجیکشن سیٹ کھینچنے کے ساتھ ہی جہاز کے انجن میں ایک والو بند ہو جاتا ہے جو کہ انجن کی فیول سپلائی کو بھی بند کر دیتا ہے. اس کو آئسولیشن والو کہتے ہیں. مارٹن بیکر کی جو سیٹیں پاکستان ایئر فورس استعمال کرتے ہیں وہ 0 فٹ یعنی زمین کے اوپر بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اگر جہاز رن وے پر ہو اور اس کو آگ لگ جائے تو وہاں بھی پائلٹ ایجیکٹ ہو سکتا ہے. ان ایجیکشن سیٹوں کی ڈیزائن الٹیچیوڈ 60,000 فٹ اور ڈیزائن اسپیڈ 700 میل فی گھنٹہ ہے. یعنی 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہوئے جہاز سے اگر پائلٹ ایجیکٹ ہو تو اس کے بچ جانے کے مواقع ہیں، لیکن 550 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر اڑنے والے کسی بھی جہاز سے جب پائلٹ ایجیکٹ ہوگا تو ہوا کی رفتار کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہوگا لیکن جان بچ جائے گی. اسی طرح 16,000 فٹ سے اوپر کی اونچائی سے اگر پائلٹ ایجیکٹ ہوگا تو وہ ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی اور دم گھٹنے کا شکار ہو سکتا ہے. 750 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر یعنی سپر سونک اسپیڈ پہ اگر کوئی پائلٹ ایجیکٹ ہوگا تو اس کے بچ جانے کے 5% سے زیادہ چانس نہیں ہوتے، کیونکہ اس اسپیڈ پہ ایجیکٹ ہونے کے ساتھ جو ہوا کا جھونکا پائلٹ کو لگتا ہے وہ اس رفتار اور اس قوت سے لگتا ہے جیسے کسی کو ایک بھرا ہوا ٹرک یا ٹرین یا بس ٹکر مارے. ایجیکشن کے وقت ہوائی جہاز کی رفتار جتنی کم ہوگی اتنا پائلٹ کے لیے بہتر ہوگا. اگر پائلٹ 16,000 فٹ کی اونچائی سے زیادہ پہ ایجیکٹ ہوتا ہے تو ایجیکشن سیٹ فوراً پائلٹ سے الگ نہیں ہوتی. ایجیکشن سیٹ میں ایک الٹیچیوڈ میٹر سطح سمندر سے اونچائی ناپنے والا آلہ لگا ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیٹ پائلٹ کے ساتھ 16,000 فٹ کی نیچائی سے نیچے تک جڑی رہے تاکہ پائلٹ کا اپنا پیراشوٹ نہ کھول پائے، اور ساتھ ہی سیٹ میں لگا آکسیجن سلنڈر پائلٹ کو آکسیجن دیتا رہتا ہے. 16,000 فٹ سے نیچے جیسے ہی پائلٹ اور سیٹ آتے ہیں پائلٹ کو سیٹ کے ساتھ جوڑنے والا پٹا ٹوٹ جاتا ہے اور سیٹ الگ ہو جاتی ہے اور پائلٹ کا اپنا پیراشوٹ کھولنے کا نظام چل پڑتا ہے. اسی طرح کا ایک اور سیفٹی میکینزم رفتار کا ہوتا ہے. اگر ایجیکشن کے وقت جہاز کی رفتار بہت زیادہ ہوئی تب بھی سیٹ پائلٹ سے فوراً الگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجیکشن سیٹ میں ایک مینول لیور بھی لگا ہوتا ہے جس کو کھینچ کے پائلٹ اپنی مرضی سے سیٹ کو الگ بھی کر سکتا ہے اور اپنا پیراشوٹ بھی کھول سکتا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ سپر سونک یعنی آواز کی رفتار سے زیادہ اسپیڈ پہ جب جہاز اڑ رہا ہو تو اس وقت اگر پائلٹ ایجیکٹ ہو تو اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. آج تک صرف ایک امریکی پائلٹ کیپٹن برائن یوڈل سن 1979 میں ایک F-15 سے ایجیکٹ ہو کے سپر سونک اسپیڈ پہ بچ گیا. جب کیپٹن برائن یوڈل
اپنے F-15 سے 800 میل فی گھنٹہ کی رفتار پہ ایجیکٹ ہوا تو اس تجربے کو اس نے ان الفاظ میں بیان کیا: ہوا کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میرا ہیلمٹ میرے چہرے کو چیرتا ہوا اڑ گیا، اور اس دوران میرے چہرے کی تمام رگیں ٹوٹ گئیں، میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور میرا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اور یہ سارا کچھ صرف ہوا کی رفتار کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال یہ پائلٹ بحفاظت زمین پہ اتر آیا اور کئی مہینے ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد اور کئی آپریشنز کے بعد دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ زیادہ اونچائی پہ اگر ایجیکٹ ہونا پڑے اور کسی وجہ سے پائلٹ کا پیراشوٹ کھل جائے تو تقریباً -50 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوا اور آکسیجن کی انتہائی کمی کی وجہ سے پائلٹ کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بہت کم اونچائی پہ پائلٹ کو ایجیکٹ کرنا پڑے تو پائلٹ کے بچنے کا دار و مدار ایجیکٹ ہونے کے وقت جہاز کے اینگل کے اوپر ہوتا ہے۔ عام طور سے ایمرجنسی صورتحال میں جہاز پھرکیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور اگر ایجیکٹ کے وقت کاکپٹ کا رخ سائڈ کی طرف ہو یا نیچے کی طرف ہو تو پائلٹ ایجیکٹ ہوتے ہی سیدھا زمین پہ آگے لگے گا۔ اور کئی دفعہ ایمرجنسی کے دوران جہاز اتنی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے اور پائلٹ کے جسم پہ جی فورسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کے بازوؤں میں 27 کلو کی قوت کے ساتھ ایجیکشن پن کھینچنے کا دم ہی نہیں ہوتا۔ ایجیکشن کا سیکوینس اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیلے رنگ کا لیور کھینچنے کے بعد پائرو ٹیکنکس یا راکٹ انجن سیٹ کے نیچے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے پائلٹ کو سیٹ سمیت اوپر کی طرف دھکا ملتا ہے، اور اسی دوران جہاز کی کینوپی میں لگے الگ سے پائرو ٹیکنک یعنی دھماکہ خیز مواد پھٹ پڑتا ہے، جس سے کینوپی یا تو مکمل طور پہ اڑ جاتی ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایجیکشن سیٹ کے اوپر کچھ نوکیلے حصے لگے ہوتے ہیں کہ اگر کینوپی ٹوٹ نہ سکے تو یہ نوکیلے حصے سیٹ کے اوپر کی طرف جاتے وقت کینوپی سے ٹکرائیں اور کینوپی کا شیشہ ٹوٹ جائے اور پائلٹ بحفاظت جہاز سے باہر آ سکے۔ پیلا لیور کھینچنے سے لے کے پائلٹ کے جہاز سے سیٹ سمیت باہر آنے تک کا وقفہ 0.6 سیکنڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے پیراشوٹ مکمل طور پہ کھلنے تک کا وقفہ 4 سے 6 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اگر جہاز 2 پائلٹس والا ہو اور دونوں ہی پائلٹس بیک وقت ایجیکشن لیور کھینچیں تو لیور پہلے جس پائلٹ نے کھینچا اس کے ایجیکشن میکینزم اسٹارٹ ہونے کے 1 سیکنڈ بعد دوسرے پائلٹ کا ایجیکشن میکینزم اسٹارٹ ہوگا۔ دونوں کا بیک وقت کبھی نہیں ہوگا تاکہ دونوں پائلٹ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں۔ ایجیکشن سیٹ میں لگی راکٹ موٹر پائلٹس کو سیٹ سمیت جہاز کے کاکپٹ سے 200 سے 300 فٹ اوپر تک دھکا دیتی ہے۔ اس کے بعد ایجیکشن سیٹ کے اوپر کے حصے میں لگا ہوا ایک چھوٹا پیراشوٹ نکل پڑتا ہے، جو کہ پائلٹ اور ایجیکشن سیٹ کے نیچے گرنے کی رفتار کو کم کرتا ہے اور سیٹ کو گول گھومنے سے بچاتا ہے۔ اگر تو ایجیکشن 16,000 فٹ سے نیچے ہوئی تو جیسے ہی ایجیکشن سیٹ کی راکٹ موٹر بند ہوگی تو ایجیکشن سیٹ پائلٹ سے الگ ہو جائے گی، بجز ایک سروائیول پیک کے، جو کہ ایک پٹے کے ذریعے سے پائلٹ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور ایجیکشن سیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پائلٹ کے ساتھ لگا رہے گا۔ ایجیکشن سیٹ پائلٹ سے الگ ہونے کے بعد پائلٹ کے پیراشوٹ میں سے ایک چھوٹا سا ڈروگ شوٹ نکلے گا، جو کہ پھر مین پیراشوٹ کو کھولے گا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا، اس تمام کام میں 4 سے 6 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے۔ ایجیکشن سیٹ میں آکسیجن سلنڈر بھی لگا ہوتا ہے، اور جیسے ہی پائلٹ ایجیکٹ ہوتا ہے اس سلنڈر کے ذریعے سے اس کی آکسیجن کی سپلائی بحال رکھی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 16,000 فٹ سے اوپر پائلٹ کی جان بچانے میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اتنی اونچائی پہ آکسیجن بہت کم ہوتی ہے۔ سیٹ میں لگے سروائیول پیک بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ پائلٹ کے مشن کے حساب سے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ سمندر کے اوپر مشن پہ جانے والے پائلٹس کے سروائیول پیک جو سیٹ میں لگے ہوتے ہیں، ان میں ایک انفلیٹیبل لائف رافٹ بھی ہوتی ہے، جو سیٹ کے پانی میں گرنے کے بعد خود بخود کھل پڑتی ہے تاکہ پائلٹ اس میں بیٹھ کر مدد کی پہنچنے کا انتظار کر سکے۔ اور سمندر کے اوپر اڑنے والے پائلٹس اورنج رنگ کی ڈانگری پہنتے ہیں تاکہ دور سے پانی میں نظر آ سکیں۔ ایک آخری بات ان ایجیکشن سیٹس کی قیمت کا کرتے ہیں۔ ان کی قیمت 2 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ روپے فی سیٹ ہوتی ہے، اور یہ ساری مشینیں ایک طرف، پائلٹ ایک انسان ہے۔ ایجیکٹ ہونے کے وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تمام دنیا میں ایجیکشن اور سروائیول یعنی ایجیکٹ ہونے کے بعد پائلٹ کے زندہ بچ جانے کی شرح 75% ہے۔ ہر 100 پائلٹ میں سے 75 پائلٹ زندہ بچ جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس میں یہ شرح بہت کم ہے۔ اکثر پائلٹ ہمارے نہیں بچتے، شہید ہو جاتے ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پائلٹ اپنے پیشے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کے ایک اثاثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے قوم کا ایک اثاثہ تباہ ہو، یا وہ خود ایجیکٹ ہو جائیں اور ان کا جہاز زمین پہ کسی گاؤں پہ یا کسی کے گھر پہ گر جائے اور معصوم جانوں کا نقصان ہو۔ پاکستان ایئر فورس کی ایجیکشن کی تاریخ میں تقریباً ہر دفعہ پائلٹ کی یہی کوشش رہی کہ جہاز بچا لیا جائے، اور اگر ایجیکٹ ہو تو صرف اس وقت ایجیکٹ ہو جب اسے اس بات کا مکمل یقین ہو کہ زمین پر اس کا جہاز گرنے کے بعد کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اکثر پائلٹ کو اپنی جان بچانے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔